انسان اگر نظریاتی ذہن رکھتا ہو، یعنی وہ کسی ایسے نظریے کو قبول کر چکا ہو، مانتا ہو، جس کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہو کہ زندگی اور زندگی کے پورے کانٹیکسٹ کا ہر جز اس نظریے کی روشنی میں دیکھا جائے گا، ڈیفائن کیا جائے گا۔ نظریہ سمجھیں کہ ایک ایسا فقرہ ہے جو یہ کہہ کے بولا جاتا ہے اور یہی سمجھ کے سنا اور مانا جاتا ہے کہ اس سے باہر حقیقت کے نام پر کوئی چیز نہیں رہ گئی، یعنی کہ حقائق جتنے ہو سکتے ہیں اور مقاصد جتنے ہو سکتے ہیں وہ سب اس نظریے میں بیان ہو گئے ہیں، اور اس سے باہر نہ کوئی حقیقت ہے جو واجب و تسلیم ہو، اور نہ کوئی مقصود ہے زندگی کا، انسانی زندگی کا۔ انسان اپنے بنائے ہوئے نظریات کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں مطلب یہ کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یقین اس نظریے کے ماننے والوں سے اوجھل رہتا ہے، یعنی جو لوگ اس نظریے سے وابستگی اختیار کر لیتے ہیں وہ اس پر غور نہیں کرتے رہتے کہ اس میں کیا غلطی ہے اور کیا کمی ہے، ورنہ اس نظریے کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا یا اس کے مطابق چیزوں کو سمجھنے کے طریقے اختیار کرنا یہ معطل ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہر نظریے کو پہلے اس نظر سے دیکھیں ماننے کے بعد کہ اس میں غلطی کیا ہے، کمی کیا ہے، تو لہذا نظریے سے بننے والی ایک نفسیات ہوتی ہے جو اپنے نظریے کے بارے میں ایک ایسا یقین رکھتی ہے کہ جس یقین کی ویریفیکیشن کے ذرائع اس کے ماننے والوں کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ سمجھ یقین کہتے ہی اسے ہیں کہ اٹل یقین ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یقین کو اپنے لیے کافی مان لینے والوں کی نظر میں اس یقین کو دھندلا دینے والا کوئی امکان نہیں ہوتا، یا ان کے اندر یہ تجسس نہیں ہوتا کہ ہم میں جو فلاں معاملات میں یقین پیدا ہوا ہے اس میں کوئی کمی ہوگی، کوئی شبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو یقین سے، ایسے یقین سے جو علم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور عمل پر بھی اور اخلاق پر بھی، یقین اسی کو کہتے ہیں نا کہ ذہن اس پہ شانت ہو گیا، دل اس پہ مطمئن ہے، عمل اس کے مطابق ہے، اور اس کے ساتھ وابستگی کی شدت اور سنجیدگی ایسی ہے کہ میرا نظام احساسات بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں فلاں نظریے کا ماننے والا ہوں۔ یہ بات مطلب میرے خیال میں سادہ بات ہے، سہل بات ہے کہ کسی بھی بائنڈنگ نظریے کو قبول کر لینے کے نتیجے میں آدمی کے انفرادی وجود کا قوام بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اجتماعی وجود کو بھی اپنے آئیڈیلز یا اپنی اقدار اور اپنے احوال وغیرہ مل جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم بات کو بہت زیادہ غیر مرتکز نہ رہنے دیں اور اس پہلو سے دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پر ایک ایسا یقین ہے جس کے بارے میں کوئی ایسا گمان ہم نہیں رکھتے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، یا اس کتاب میں کوئی ضروری چیز رہ گئی ہوگی، تو یا اس کتاب میں کچھ غیر متعلق چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں جن کی ہمیں اب ضرورت نہیں رہی،
یعنی اس کتاب کو کم یا زیادہ کرنے والا کوئی بھی سبب ہم اپنے لیے یعنی اپنے ذہن کے لیے روا نہیں رکھتے۔ ہم ہر چیز کی نسبت اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو حق ہے، اس کا حرف حرف اور نقطہ نقطہ وہ مطلق حق ہے۔ تو اور لیکن یہ کہ میرے فہم میں غلطی ہو گئی ہوگی، یا اس کتاب کے ساتھ تعلق میں نے کوئی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کتاب کی طرف اب رغبت نہیں ہو رہی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پورا دین قرآن کی شکل میں ہے۔ قرآن ہمارے لیے کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے، مطلب ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہندوؤں کے لیے ویدیں ہوتی تھیں کہ صرف برہمن پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ قرآن سے مانوس ہے، یعنی اس کی زبان بار بار قرآن کو ادا کرتی ہے اور اس کی آنکھیں بار بار اس مصحف الہی کو دیکھتی ہیں۔ تو اس میں اس کا مجھ پہ اثر کیا ہوا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں اور بندگی کی یعنی مطلق بندگی، مطلق سپردگی کی پوزیشن لے کر پڑھوں اور اس کا مخاطب بن کے پڑھوں۔ یعنی اللہ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں براہ راست اس کا مخاطب بن کے، یعنی اللہ سے تعلق کی کوئی بالواسطہ قسم اللہ کی طرف سے اب قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اللہ نے جو ہمیں چیز عطا فرمائی ہے اپنے ساتھ بلا واسطہ پریزنس والے تعلق کی، تو وہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن کھولتے ہی آدمی اس احساس اور اس یقین کا حامل ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو اور یہ پوزیشن اگر نہ لی تو قرآن سے تاثیر اخذ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، مطلب یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی جو رسمیات بھی ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن سے تعلق کی جو ضروریات ہیں، جو آداب ہیں، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کتاب الہی کے قاری اور مخاطب کی حیثیت سے اللہ کی یقینی حضوری میں لے جانے والے اس ماحول میں نے اپنے آپ کو کیا بنایا، یعنی میری شخصیت کی تعمیر میں کلام اللہ کا کیا عمل دخل ہے، اور اسی طرح ہمارا اجتماعی وجود قرآن کو کس حد تک انٹرنلائز کر چکا ہے اور احکام کی شکل دے چکا ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں تو اس میں مطلب خاصے مسائل ہیں، اور یہ اگر مسائل ہیں یعنی قرآن آپ کو خالق بننے کی دعوت دیتا ہے کہ جو چاہے بنتے رہو، ہماری کتاب کو اپنے لیے کلمات کن کا مجموعہ بناؤ اور جو چاہے بنتے رہو، صابر بننا ہے، شاکر بننا ہے، مجاہد بننا ہے، وہ سب کچھ بنتے رہو اور بالکل بلا روک ٹوک بنتے رہو۔ قرآن کے علاوہ کوئی ایسا نظام وجود ہمارے علم میں، ہمارے مشاہدے میں یا ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے جو ہمیں اخلاقی، ذہنی اور عملی کمالات کی لامتناہی سیر کروانے کی اوپننگ نہ دیتا ہو۔ تو ہر شخص آزادی کے ساتھ بندگی میں کمال اور اخلاص کے تمام وسائل اس کتاب سے لے سکتا ہے۔ یعنی میری اخلاقی ضرورت، میری ایمانی ضرورت، میری بشری ضرورت
اخلاقی ضرورت کوئی ایسی سوچی بھی نہیں جا سکتی جسے قرآن درجۂ کمال کو پہنچا کر پورا نہ کرتا ہو۔ تو اب اتنی یقینی ضمانتوں کے ہوتے ہوئے کہ جیسے چاہو بن جاؤ، ہم تم سے غیب میں ہیں، غائب نہیں ہیں، تو جتنا ہماری حضوری اختیار کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اپنی صفات کا جب بیان فرماتا ہے اپنی ہی کتاب میں، تو وہ ہمارے لیے حضوری کے مختلف دائرے بناتا ہے کہ ادھر سے میری حضوری حاصل کر لو، ادھر سے میری حضوری حاصل کر لو۔ حضوری کسے کہتے ہیں کہ جس میں جس کا حضور مجھے حاصل ہے وہ میری دسترس سے حتماً باہر ہے، لیکن اس کی قدرت اتنی کامل ہے، اس کی رحمت اتنی اکمل ہے کہ وہ میری دسترس سے مطلقاً عقلی اور عینی اور عملی دسترس سے مطلقاً ماورائی کی حالت میں بھی مجھے اپنی حضوری میں رکھتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے گویا اللہ کو دیکھنا، یا اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ جو اپارچونٹی ہے یہ ہر بندے کو حاصل ہے، اور اس کے حصول میں آدمی کسی استاد و پیر اور کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس میں جتنا میرے اور قرآن کے بیچ میں جتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا ہی ان آئیڈیلز کو حاصل کر لینے والا راستہ مختصر سا ہے۔ ہمارے یہاں حفاظ بہت پیدا ہوئے، مطلب تفاسیر، درس قرآن اور سب کچھ، یہ سب بہت مبارک ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن قرآن میں ڈھلا ہوا آدمی کہاں ہے؟ قرآن کی مراد پر بنا ہوا معاشرہ کہاں ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں خاصی مطلب پریشانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا کہیں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن آدمیت کے جس ماڈل کو اپنے ماننے والوں کے اختیار میں دے دیتا ہے، یعنی وہاں کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ یہ مشکل ہے، ہر آدمی کے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے اپنے آپ کو بندگی کے بلند ترین معیار تک پہنچانے کا۔ میں اور آپ سب یکساں اختیار رکھتے ہیں اللہ کا مقرب بننے کا، اور سب پر یہ راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی کسی کے لیے کوئی خاص سہولت نہیں ہے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، سب کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ آؤ اللہ کے مقرب بن جاؤ، آؤ زندگی کو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ بنا لو۔ تو اتنی زبردست سہولتوں کے ہوتے ہوئے اور انسانی اختیار کی اس معجزاتی وسعت کے ساتھ یہ کم مجھے دیا ہے اللہ نے اختیار کے جنت کے جس طبقے میں چاہو چلے جاؤ، تو بس وہاں کی یہ چھوٹی سی شرطیں یہ پوری کرتے چلے جاؤ، تو تم جو بننا چاہتے ہو ہماری نظر میں، اگر ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو تو وہ تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے کہ تم 1 منٹ بعد ہمارے محبوب بن جاؤ۔ تو اتنے بڑی بڑی سعادتیں اور اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس جو انسان اپنے طور پر تصور میں نہیں لا سکتا، تو ماورائے تصور کمالات کو حاصل کرنا 110% میرے اختیار میں دیا گیا ہے خالق کمالات کی طرف سے۔ تو اس پہ تو ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مجذوب ہوتے رہنا چاہیے،
مطلب یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے شکر کی استعداد سے بھی زیادہ ہے، مطلب اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا اور نہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیسے میں شکر ادا کروں اس آزادی، اس اختیار اور اللہ کی طرف سے دی گئی اس تکریم کا۔ تو میں رونا روتا رہتا ہوں دنیا میں بے اختیاری کا۔ میں مطلب یہ جو مجھ سے کمتر چیزیں ہیں وہ اگر میری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو میں خوش ہوں، اور نہیں ہو رہی تو میں شاکی ہوں یا اس میں مطلب لگا رہتا ہوں۔ تو میں یہ قرآن کا پہلا دیا ہوا سبق ہی نہیں سیکھ پایا، یعنی قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا جو پہلا قدم ہے وہ قدم یہ ہے کہ جنت تمہارے اختیار میں دی، دنیا تم سے کمتر ہے، اس کو تمہارے اختیار میں نہیں دیا، کیونکہ اعلیٰ پر اختیار دے دیا جائے تو اسے ادنا پر صرف نہیں کیا جاتا۔ تو دنیا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، دنیا میں کافر تم سے آگے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا تم سے کمتر ہے۔ کمتر پہ مختاری کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ہماری خوشنودی کا حصول تمہارے اختیار میں ہے، ابدی سعادت اور فلاح تمہارے پوری طور پر اختیار میں ہے۔ یہاں تم 10 مرلے کے مکان بنانے اور نہ بنانے میں پھنسے ہو، ہم نے تمہیں جنت کا ہر رقبہ تمہارے اختیار میں دیا ہے، تو اس کا شکر ادا نہیں کرتے، چھوٹی چیزوں کے جانے اور ملنے میں شکر اور صبر اپنا تم سب صرف کرتے رہتے ہو۔ تو ہماری ایک نالائقی اور نادانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اوصاف اور احوال بندوں کے لیے بتائے ہیں، یعنی اپنے وفادار بندوں کے جو اوصاف بتائے ہیں، مثال طور پہ صبر و شکر، یہ 2 پر ہیں جو بندگی کا پرندہ ان پروں سے پرواز کرتا ہے، ایک پر صبر کا ہے، ایک شکر کا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم ان پروں کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا صبر ہمیں اللہ سے معیت کا احساس دلاتا ہے، ہمارا شکر ہمیں اللہ کی طرف سے شاباشی سنواتا ہے۔ تو مطلب کوئی بھی اخروی نعمتوں یا بندگی سے لازمی تعلق رکھنے والی نعمتوں پہ تو ہم شکر نہیں کرتے، اور دنیا چلی جائے اسے بندگی میں اخلاص کا ذریعہ بنانے کے لیے صبر بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت الارمنگ بات ہے اور بہت شرمندہ کر دینے والی بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے میں جیسے خود شرمندہ ہو رہا ہوں تو میں اپنی شرمندگی کو پھیلانا چاہ رہا ہوں۔ تو مطلب یہ جو دعوت کا کام اب ہوگا نا، وہ ایک جیسے لوگوں دائی ہوں گے اور وہی دعوت سننے والے ہوں گے۔ وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ یار میں تو اتنا ناکارہ ہوں، تو دوسرے بھی اس ناکارگی کا احساس پیدا کر لیں۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آج کے ماحول میں دعوت کی، کہ میں خود اپنی شرمندگی کا دل سے اظہار کروں اور دوسروں کو جیسے اکساؤں کہ بھئی تم بھی تو کرو، تم کون سا مجھ سے الگ ہو۔ تو ایک تو یہ جیسے اصولی بات کیا نکلی کہ اللہ کے لیے درکار احساسات غم و راحت کو ہم نے دنیا کے آنے اور جانے پہ صرف کر لیا ہے۔ خالص اللہ کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی غم ہے۔ کبھی غور کرتے دیکھ لو، ہر آدمی اپنا احتساب کرے اور بس اپنے ہی کو جواب دے، مطلب یہ لوگوں کو ایکسپوز کرنے والا کام تھوڑی ہے، یہ ہر آدمی خود کا جائزہ لے اور اپنے کو جواب دے دے
کہ اس کے احساسات میں شدت اللہ کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے یا دنیا کے حوالے سے؟ یعنی خوشی میں جیسے لرزنے لگنا، خوشی میں بھی آدمی کانپنے لگتا ہے نا، تو یہ کیفیت آتی تو ہے لوگوں میں۔ تو جو انتہائی خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے اس کا سبب دنیا ہے یا اللہ ہے؟ اب اس میں کوئی ذہن، کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ جیسے میرا نظام ہے نا اندر سے خوش ہونے کا، جو میرے اختیار میں نہیں ہے اور میرے ذہن کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر برپا ہو جاتا ہے، یعنی اضطراری خوشی، بے اختیار غم، ڈر، یہ بنیادی احساسات ہیں نا آدمی کے، اور یہ اس کی زندگی میں جب تک زندہ ہے ان احساسات میں ہی رہے گا۔ تو ان بنیادی ترین احساسات میں کہیں اللہ ہے؟ یعنی مجھے ڈر لگتا ہے، میں سچائی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شیر سے ڈر لگتا ہے، مجھے فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے، اور وہ سننے والے کو اس کی تصدیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈر مشترک ہے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے فلاں چیز سے ہوتی ہے، پیسے زیادہ آ جائیں، عہدہ بڑا ہو جائے، تو یہ مطلب ان سب چیزوں سے خوشی ہوتی، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوشی ہوتی تو آپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میں شبہ نہیں پیدا ہوگا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس رغبت میں ہم آپ مشترک ہیں۔ کیا اس سطح پر ہمیں خود پر یہ اعتبار ہے کہ ہماری خوشی کا سورس اللہ ہے، ہمارے رنج و غم کا ملجا و ماوا اللہ ہے، اس کا منتہا اللہ ہے؟ میرا ہر احساس مجھے اللہ سے تعلق کا کوئی وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے سب احساسات مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تو اب یہ بہت کمی کی بات ہے نا، کیونکہ احساس میں اگر اللہ نہیں ہے تو اللہ کو ماننے کا ابتدائی حق بھی ادا نہیں ہوا، اگر وہ احساس میں نہیں ہے کہ اس سے ڈر کی، جیسے ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اللہ کے لیے کبھی محسوس ہوئی؟ خوشی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ سجدے میں جا پڑے ہوئے محسوس ہوئی، یا سجدہ کرنا بڑی بات ہے؟ تو واضح ہے نا یہ بات کہ بہت بڑا کوئی نقصان دنیا کو ہو گیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے تسلی محسوس ہوئی؟ ہر نقصان میں اللہ کی تسلی حاضر ہے، ہر خوشی میں اللہ کی خوشنودی حاضر ہے۔ تو ہم نے تکلیف اور غم اور خوشی میں اس نعمت کی طرف لپکے ہیں کہ یہ بس حاصل ہے، آپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، بس حاصل ہے، لے لو، اور آپ غمگین ہیں تو اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ 10 بار قسم کھا کے کہو تو ڈر نہیں لگے گا کہ یار کہیں جھوٹی قسم تو نہیں کھا رہے، مطلب یہ ایسی یقینی چیز ہے۔ قرآن کبھی دیکھیے یا سن کے دیکھیے، اچھی قرات میں سن کے دیکھیے یا پڑھ کے دیکھیے، اگر ترجمہ آتا ہو یا عربی زبان آتی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ذہن پر پہنچ کے رکتا نہیں ہے، یعنی جیسے کان وہ زبان سے پڑھ لیا، پھر دماغ میں اس کا فوری جو مفہوم ہے اگر آپ کو آتا ہے تو وہ دماغ کو روشن کرتا ہے، لیکن وہ لگتا ہے کہ یہ ایک تیز رفتار فیضان ہے جو ذہن کو بس ٹچ کرتا ہوا آپ کے روئیں میں سرایت کرتا ہے، مطلب یہ ذہن میں ٹک نہیں جاتا۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مفہوم، مطلب تلاوت کر کے آپ کو یہاں مطمئن ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجازت نہیں ہے کہ میں نے سمجھ لیا۔ جو شخص میں نے سمجھ لیا اور اس نے صحیح سمجھا، مطلب ہمیں اس پہ بھروسہ ہے،
لیکن جس نے یہ کہا کہ میں نے قرآن کو سمجھ لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کا حق ادا کر دیا، تو وہ بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے، وہ ناشکرہ ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ تو قرآن کے سمجھ لینے پر پورا نہیں ہو جاتا۔ قرآن جب تک ایک اینٹیفائیڈ وہ نہیں ہو اینٹیفائی نہیں ہوگا نا، یعنی قرآن جب تک میرے اندر میری تعمیر میں محسوس نہیں ہوگا مجھے، جیسے قرآن مجھے ہر تلاوت پہ نئے سرے سے یا تعمیر کر رہا ہے، مجھے بندہ بنانے میں میری رہنمائی کر رہا ہے، تو اس وقت تک قرآن کو آپ نے اللہ کا کلام اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوتاہی کی ہے، نہ اپنا حق ادا کیا ہے نہ اس کلام کا حق ادا کیا ہے۔ اس کو جیسے آج کل کی تھیریز ہوتی ہیں نا وہ پڑھنے کی، یہ وہ تو وہ کہ قرآن کہتا ہے مجھے وصول کرو، مجھے اسکالر اور عالم کی پوزیشن لے کے نہیں پڑھو، بنیادی پوزیشن ہے بالکل خالی ہو کہ مجھے روز خالی ہو اور روز مجھ سے بھرو، یعنی خالی پیالے کی طرح قرآن اپنے قاری کو طلب کرتا ہے۔ تو اور قرآن سے اگر اپنے بھرنے کا واضح احساس نہیں ہوگا مجھے یا آپ کو، تو ہم نے اس دن کوئی کوتاہی کی ہے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو مطلب خاصی وہ تکلیف اور شرم آتی ہے، لیکن اس سے بڑا بھی ایک اور وبال ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، بعض گروہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی مراد پر چل رہے ہیں، ہمارا ہر عمل قرآن کے کسی حکم پر ہے، ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے، اور ان دونوں میں وہ دعوے کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ بڑی گمراہی وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو، ظاہر میں وہ ہدایت ہو۔ ہمارا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اجتماعی وجود میں، کیونکہ یہ فتنہ ہمیشہ اجتماعی اسکیل پہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے یہاں ایسے گروہ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے فلاں حکم پر کر رہے ہیں، فلاں احکام پہ کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم جو مانتے ہیں، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دین بس یہ ہے، تو اس کی واضح سند قرآن سے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو اور اتفاق یہ کہ یہ دونوں وہ کر سکتے ہیں، مطلب وہ عمل اپنا قرآنی حکم سے ثابت کر دیں گے، یعنی الفاظ سے، اور اپنا عقیدہ بھی جو ان کا تصور ہے وہ بھی ثابت کر دیں گے۔ ان کی بعض دلیلوں کے آگے بے بس ہو جانے کے باوجود وہ کون سی چیز ہے جو مجھے کہتی ہے کہ ان کی طرح نہ بنو؟ وہ چیز یہ ہے کہ قرآن ان کے لیے صرف لٹرل میننگ رکھتا ہے، اور قرآن کا اصل ادب یعنی باطن میں بندگی کو بنیادیں فراہم کرنا، وہ ان کے اندر سرے سے نہیں ہے۔ اور قرآن کے جو سبجیکٹو فضائل ہیں، کبھی آپ غور کیجئے کہ قرآن میں زیادہ تر جو مطلوبہ فضائل ہیں وہ باطنی ہیں، تو یعنی کہ آج کل کی اصطلاح میں کہہ لیں نفسیاتی ہیں، تو وہ ان کے یہاں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجموعی جو ہمیں آئیڈیل مین کے احوال بتاتا ہے، مطلوبہ آدمی کے جو پری کوالیفیکیشنز بتاتا ہے،
اس میں مثال طور پہ کہ یہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، یہ لوگ رونے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ مخلوق پر شفیق ہوتے ہیں، یہ لوگ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، واضح نا؟ یہ لوگ ایثار کرنے والے ہوتے ہیں دوسرے کی ضرورت کے لیے، یہ لوگ حیا والے ہوتے ہیں، اور یہ ہر معاملے میں ڈر کے کام کرتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہوئے۔ تو اب یہ موٹے موٹے فضائل ہیں یہ سارے، اور ناقابل انکار ہیں، مطلب ان کا مطلب بھی لٹرل ہے، تو یہ ان میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب یہاں سے میں دیکھوں گا نا کہ یہ جو ہے یہ اس کو سب معلوم ہے، یہ 10 لوگوں کو مار چکا ہے، 5 بھائی مروا چکا ہے، 2 بیٹے مروا چکا ہے، یہ سب اس کے کریڈٹ میں ہیں، لیکن وہ قرآن سے خالی ہے۔ یعنی جیسے ایک روایت میں آیا نا کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی یہ حلق، ذہن حلق کے اوپر ہے، یعنی دماغ میں آ گیا ہے قرآن، لیکن اس کو انہوں نے راستہ روک دیا دل پر اثر کرنے کا۔ تو ہم نہیں بنیں گے ایسے، اور ہم سمجھیں گے کوئی ایسا بننا چاہے تو اسے روکنے میں ثواب ہے۔ میں کم از کم اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی مہم میں شامل ہونا چاہے تو اسے روکنا اللہ کو خوش کرنے کا وسیلہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ ایک طرف اجتماعی نمائندگی ہے طاقت اور سنگ دلی کی بنیاد پر، اور دوسری طرف انفرادی نمائندگی ہے دنیا کی محبت میں مبتلا لوگوں کے اندر۔ قرآن تو دونوں جگہ سے مطلب محجور ہے نا، جیسے قرآن شکایت کرے گا نا قیامت میں کہ مجھے انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، مطلب یہ کہ میں ان کے ہاتھوں میں تھا، ہاتھ لیکن دل میں نہیں تھا۔ اس پہ ذرا سا غور کریں، اور غور اعتماد سے کریں، اللہ پر یقین کے ساتھ کریں، اور اپنے ذہن، ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں، ہم بڑی باتوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، یا خوبصورت باتوں کا پر اٹریکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا قومی مرض ہے۔ اس مرض سے نجات پانے میں تو کچھ وقت لگے گا، لیکن ایک مرض ایسا ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے، اور اس سے صحت یابی اللہ نے میرے اور آپ ہر ایک کے مکمل اختیار میں دے رکھی ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو کہیں معالج ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے بے وفائی کا ازالہ۔ ہمارا الامراض ہے بے وفائی اللہ سے، ہم نے اللہ سے بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے دینی جد و جہد کا عنوان دے کر، مطلب یہاں تک بے وفائی ہے، طواف بھی حالت بے وفائی میں کرنے والی امت ہے یہ۔ تو اب اس میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، یہ تھوڑی کہ میں اپنے آپ کو الگ کر کے کہہ رہا ہوں بس تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ، میں بھی شرمندہ ہوں، میں بھی ڈر گیا ہوں، مجھے بھی کچھ ہو گیا ہے، مطلب کوئی اچھا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا، یا میں نے بھی کسی سے سن لیا ہے تو اب آپ کو سنا رہا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ آپ پہ بھی وہ اثر ہو جائے۔ وہ ہے سب چیزیں چھوڑو، نماز پڑھ رہے ہو، گناہ سے بچ رہے ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو، بس دینی زندگی کا تقاضا پورا ہو گیا، منیمم تقاضا جو ہے نا وہ پورا ہو گیا، کہ نماز وقت پہ پڑھو، لوگوں کو ایذا نہ دو، اور گناہ سے بچو، ہو جائے تو استغفار کرو، استغفار میں تاخیر نہ کرو۔ تو یہ ہم جیسے مسلمان ہیں، اب اعتماد کے ساتھ مسلمان ہیں، تو باقی چیزوں میں نہ پڑو۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے اپنا بندہ ہونا قبول کرواؤ، تو یہ میرے اور آپ کے مکمل اختیار میں ہے، کہ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی غلطی
ہم 1 منٹ میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ معمولی اللہ کی رحمت ہے کہ مریض ہی اپنا معالج بن جائے، اس سے بڑھ کے رحمتیں اور کیا ہوں گی؟ تو دنیا کو شبہ کی بنیاد پہ چھوڑنا سیکھیں، یعنی دنیا کے فائدوں میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، تو ترک کا فیصلہ فوراً کریں۔ پھر شبہ دور ہو جائے تو کسی خوشی کے بغیر اسے حاصل کر لیں۔ یہ نہیں کہ یار شبہ نے مروا دیا تھا اور اب مفتی صاحب نے کہہ دیا جلدی سے دوڑ کے لے لو، وہ بھی نہیں۔ شبہ کو چھوڑنا مسلم نفسیات کا لازمی حصہ ہے۔ اب ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ مسلمان بلحاظ باطن کیا ہوتا ہے۔ بل ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی ظاہر میں سب سے بڑا عمل نماز ہے نا، تو لوگوں کی نمازیں بھی گناہ بن سکتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صبر اللہ کے ساتھ اللہ کی معیت کو یقینی بنا دیتا ہے آپ کے لیے۔ شکر دنیا کی محبت کم کرتا ہے، چلو یہ 2 پہ کر لو۔ صبر کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی معیت کا یقینی احساس ہو کہ وہ ساتھ ہے، تو چاہے سب دور ہو جائے کیا پرواہ۔ صبر کسی چیز کے دور ہو جانے پہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ اس کا علاج وہ خود ہے کہ وہ ہی ساتھ ہے، تو اب کوئی نزدیک ہو یا دور ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ احساس ہوتا ہے کبھی، اور شکر دنیا کی محبت کو کمزور کرتا ہے یا نہیں؟ تو جو میں نے یہ بات کہی یہ شاید مبہم ہو کہ شکر سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ شکر کی لازمی پہچان یا شرط یہ ہے کہ شکر ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی نعمت پہ ہی زیادہ کیا جائے گا نا، مواقع تو زیادہ اس میں ہیں کہ مجھے تکلیف تھی آرام ہو گیا، مفلسی تھی افلاس دور ہو گیا۔ اب یہ سب چیزیں ظاہر ایک شکر کو واجب کرتی ہیں، دنیا نعمتوں کا بھی گھر ہے۔ تو میں غریب سے امیر ہوتے ہوئے اگر شکر کروں گا، اور ظاہر دل سے کروں گا، بہت دل سے وہ نکلے گا، تو وہ شکر اگر امیری کی رغبت ختم نہیں کرتا تو وہ شکر نفسانیت ہے، وہ شکر اللہ کے ساتھ مکر ہے۔ ایک یہ پہچان۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جس چیز پہ شکر کر رہے ہو، جس دنیاوی چیز پہ شکر کر رہے ہو، اور وہ فرض ہے کرنا، مطلب بہت ضروری ہے، اور آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو وہ شکر ملنے والی یعنی وجہ شکر بننے والی نعمت سے زیادہ لذیذ اور خوشگوار اور مرغوب ہونا چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہے، یہ سب واجبات میں سے ہیں۔ یعنی اگر بندگی مقصود ہے کہ مجھے بندگی میں اخلاص و سچائی مطلوب ہے، تو اس مطلوب کی طرف سے یہ فرائض اور واجبات کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی قدرت کو اپنے نفس کو سدھارنے میں کیوں نہیں استعمال کر رہے، اپنے حالات ہی سدھارنے میں لگے، وہ اپنے احوال سدھارنے پہ کوئی توجہ نہیں۔ اور تمہارا اختیار تمہارے باطن پر ہے، تمہارے باہر دنیا پر نہیں ہے۔ تو جہاں تمہارا اختیار ہی ثابت نہیں ہے، مطلب ادھورا ہے، جہاں اختیار مجبوری کے ساتھ ہے، تو وہاں تو تم لگے ہوئے اپنے اوپر یقین کے ساتھ۔ اور جہاں تمہارا اختیار معذوری کے بغیر ہے، یعنی تمہارا نفس، اس پر تم نے کیا کیا؟ یہاں تو اپنے کو ملے ہوئے اختیار کو بھی بہت مبالغے کے ساتھ استعمال کیا، یعنی یہاں اپنی معذوری کو محسوس کرنے سے انکار کیا دنیا کے معاملے میں۔
اپنے نفس میں اللہ سے دوری اور اللہ کی غضبناکی کے یقینی محرکات پر اپنا پورا کنٹرول رکھنے کے باوجود اس پر اپلائی کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت خطرناک سوال ہوگا، اور یہ ہوگا کہ سب سے بڑا کفران، یعنی پہلا کفران نعمت یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کرو اور یہ لگ گئے ادھر، تو یہ، اور اس سب کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ تو یہ جو یہ بھائی اس میں الرٹ رہیے، صبر اور شکر کی جو ابھی عرض کی ہے کہ لازمی کیفیات ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت اللہ والوں کی صفتیں ہیں، نہیں، ہم میں یہ بھی ایک وہ ہے کہ ضروری باتوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو کمزور آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں کریں گے۔ تو یہ کمزوری دنیا میں بھی تو دکھاؤ نا، دنیا بھی اس طرح چھوڑتے چلے جاؤ کہ بھئی وہ تو کہاں سیٹ بننا دوسروں کا کام ہے، ہم کہاں اس لائق۔ تو یہ اللہ سے کھیل بند کرنا چاہیے، اور زیادہ تر یہ اللہ والا جو دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ یہ مکر کر رہے ہیں۔ جو ٹھیک دنیا دار ہے وہ اتنا مبتلا نہیں ہے جتنا داڑھی کے سائز سے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ نماز بھی بے وفائی کے مسلح پر ہے۔ تم لوگ کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، مطلب تم لوگ سمجھا، ہماری اجتماعی حیثیت یہ ابھی، مطلب اب بھی اگر غفلت رہی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ اللہ کا بہت واضح انکار ہے۔ اگر آدمی اب بھی بندگی کی طرف سے غیر سنجیدہ رہا، کیونکہ آج کل آدمی کے پاس معلومات وغیرہ بہت ہیں، آدمی بہت سے ان نون زونز میں داخل ہو گیا ہے، اب عام آدمی بھی، تو اب نہیں، اب یہ سب نہیں چلے گا۔ تو اب اگر کسی نے اس میں مطلب بندگی کو اپنا واحد تشخص بنا کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے اور اپنے باطن کو اسی مقصد پر لگائے رکھنے میں کوتاہی اور غیر سنجیدگی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ مطلب اس سے پھر زبان سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے، مطلب اس کا زبان سے انکار ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھ لو کیا، اور یہ بات ایسے کوئی جوش میں یا واعظانہ غضبناکی میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ جس کا یہ مفاد ہے وہ اپنے اس مفاد کو حقیقی بنا کے دکھائے، رسمی نہ رکھے۔